بلکہ ریاست ان کا سہارا ہو، انہیں بڑھاپا الاؤنس ملے۔ ہم دنیا کی سکون میں ایک خود مختار اور آزاد قوم کی حیثیت سے تسلیم ہوئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ اگر کسی وطن کے اندر ہمیں ضم کر دیا گیا، ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر، تو اس سے ہماری تاریخ تباہ ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن آزاد ہو، خود مختار ہو، اور اس کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ بدھ ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سارے لوگوں کو اس ریاست کے اندر رہنے کا حق اور ان کی ضرورتوں کے مطابق اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں روزگار اور وسائل ملے۔ یہ مختصر ترین الفاظ میں ہمارا منشور۔ رہا مسئلہ یہ کہ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑتے۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ دیوبندیوں کی بھی للچائی ہوئی نظریں ہم پہ پڑتی ہیں کہ یہ ہماری تحریک کا حصہ بن جائیں، کبھی بریلویوں کی پڑتی ہیں، اور بعض دفعہ حکمران طبقے جب ان نوجوانوں کو خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے قصیدے گائیں تو تب تو یہ اچھے ہوں گے۔ اس لیے وہ ان نوجوانوں کے خلاف، میرے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیے، اس لیے کہ میرے گھر پہ یہ ساری پارٹی اور ان کے سارے دلال حاضر ہوئے کہ جناب آپ جو چیز چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے کارواں میں شامل ہو جائیے۔ میں نے کہا کہ میرے باپ نے ایک ہی مرضی کیا یا ایک ہی نیکی کی، اسے جرم سمجھیے یا نیکی سمجھیے، کہ اس نے اپنی غربت اور اپنے تمام چیزوں کو پسے پش ڈال کر مجھے یونیورسٹی تک کی تعلیم دی ہے، جس میں نے باٹنی پڑھی، زالوجی پڑھی، کیمسٹری پڑھی، فزکس پڑھی، تاریخ پڑھی، فلسفہ پڑھا، اور ان تمام علوم نے میرے ضمیر پہ جتنی گرد تھی اسے دھو کے رکھا۔ جب تک میرے ضمیر پہ کوئی گرد نہیں پڑتی اس وقت تک کسی منافقت کے کارواں میں شامل ہو نہیں سکتا۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کو مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ مجھ سے ہر جگہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو ادھر فلسفے بیچتے ہیں کہ 3 دفعہ میرے گھر گئے، ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں، اور جا کے کہنے لگے کہ شوکت صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کا سوویت یونین کے ساتھ، یہ میں نے فضائل صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کا سنا ہے کہ سوویت یونین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، سوویت یونین کا ایمبیسیڈر جو ہے وہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، تو آپ ایسا کیجئے، ان سے بات کیجئے، کوئی ہمیں مسائل وغیرہ کو کیسے کیسے دیں تو ہم بھی کوئی ترقی پسند ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر حلیم صاحب تراڑکر کے رہنے والے وہ بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا جناب ہماری اپنی روشن خیالی ہے، ہماری اپنی روشن ضمیری ہے، ہمارے تعلقات اگر بین الاقوامی دنیا کے ساتھ ہیں تو وہ اپنی عزت اور وقار اور علم اور شعور کی بنیاد پہ ہیں۔ ہم کسی سے پیسے لے کر روشن خیالی نہیں پھیلاتے، جس طرح کے تم لوگ کبھی طاہر القادری، کبھی پیر الدین صدیقی، کبھی مولانا یوسف، یہ آج تو ہمیں بدلنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس میں 3 احمد، یہ دربار مولوی امام ابو حنیفہ کی عظمت کو کیا جانے، جس نے جیل کے اندر مرنا پر دوبارہ کر دیا لیکن حکمرانوں کے خلاف دیا ہوا فتویٰ واپس نہیں دیا۔ ہم تو اس امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ تم تو ایک دن کہتے ہو کہ سرکار تو یہ منافق ہے اور دوسرے دن دربار میں بلا لیتے ہیں مہمان کو دیے کہ 10,000 روپئے کا چندہ دے، ان کو ہم نہیں مان سکتے۔ دوسری بات کہ ہم اپنی نسل سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ان کی نسل سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جو نفرت میں ہمارے بزرگوں نے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ
ناسمجھی میں اس نسل کو منتقل کی ہے. ان نفرتوں کو مٹا کر اس دھرتی کے اندر بسنے والے تمام گھرانوں کو ایک گھرانا بنانا چاہتے ہیں, جن کو تقسیم کر رکھا ہے وقت کی جہالت میں, انہیں دوبارہ مدد کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے متعصبین کے جو ان صفوں کے اندر شامل ہو کے زہر گھولتے ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے, اور وہ نسل جس نسل پہ تاریخ فخر کرنا چاہتی ہے اس کو ہم ڈیرا رہنے سے بچا کر ایک اعلیٰ نسل بنا لیں. لیکن مجھے یہ احساس ہے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ رات سوچ کر کہ یہ بہت مشکل کام ہے, یہ بہت کٹھن کام ہے. سچ کہہ کر سچ کو برداشت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ تاریخ کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے, اس لیے ہم یہ نیک اور شریفانہ آدرش ہے اس معاشرے کے اندر پروان چڑھائیں گے. وہ ملازمین جو ہماری لیے بنتا ہے ان کی نسلوں کو ان کے حقوق لوٹا دو. اور میں اپنے ان محترم اساتذہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مت کنفیوژن پیدا کیجیے. اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو کتابوں سے علم سے رجوع کیجیے. نوجوان نسل کو گمراہ نہ کیجیے. یہ نظام میں نے نہیں بنایا جس میں ایک دہنیات کے پیریڈ میں طالب علم جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ سمندر سے باہر اٹھتے ہیں, مانسون ہوائیں ان کو یہ کہتی ہے پہاڑوں سے ٹکراتی اور بارش کرتی. یہ تنظیم میرا پیدا کردہ نہیں ہے, بلکہ ان حکمران ترکوں جو نظام تعلیم بنا رہے ہیں کیوں ان کا پیدا کرتا ہے. لیکن میرے محترم اساتذہ کرام, آپ بھی تو اپنے عقل پہ زور دیجیے کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے. ان نوجوانوں کو بیالوجی کا علم دیجیے تاکہ یہ دماغ کا علاج کرنے کے قابل ہو سکے, تاکہ یہ گردے کی تبدیلی کو ممکن بنا سکیں, تاکہ انسانی جسم کے اندر لگی ہوئی بیماریوں کا علاج دریافت کر کے علاج کرنے کے قابل ہو سکے. میرے محترم اساتذہ کرام, ان کو تاریخ کا علم دیجیے جس تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہی شہری محب وطن شہری ہے جو اپنی تاریخ کی بقا کی بات کرتا ہے. کیوں وقت کے حکمرانوں کے ہاں میں ہاں ملا کر اپنی ایک پوری نسل کو غداری کا درس دیتے ہو؟ میں 1500 روپے کی ملازمت کی خاطر اپنے ضمیروں پہ پڑی ہوئی گرد کو ہم وقت کے آمروں نمرودوں اور شدادوں کا بہتر طور پر مقابلہ کر کے عدل اور انصاف پر ایک خوبصورت غیر طبقاتی معاشرہ قائم کریں جہاں سائنسی علم اور سائنسی رویوں کو فروغ ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی سب سے زیادہ ضرورت سائنس ہے, فرقہ واریت نہیں ہے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ دارالعلوم کراچی کے اندر سائنس نہ پڑھائی جائے, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہاں انگریزی نہ پڑھائی جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ سائنس کا علم پڑھے بغیر امریکہ کی غلامی سے مسلمان آزادی حاصل نہیں کر سکتے. اگر سچی آزادی چاہتے ہو تو سائنس کا علم حاصل کرنا پڑے گا. ہم یہ سچ کہتے رہیں گے کیونکہ سائنس کے علم کے فروغ کی وجہ سے آپ کی چھینی ہوئی, آپ کی کھوئی ہوئی بینائی آپ کو نصیب ہوئی ہے. آپ کو دنیا کی مسائل سے کم مسائل سے طے کرنے کی سہولتیں بھی حاصل ہوئی ہیں. اس لیے باتیں بہت کرنی تھی, وقت بھی بہت ہو گئے. میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام بزرگوں, اپنے تمام دوستوں, اپنے تمام احباب کا بہت ممنون و مشکور ہوں, اور پی این پی کے کارکنان کو اس صبر آزما جدوجہد کی وقتی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں اس قوم کی تقدیر بدلے گی. یقیناً تاریخ بھی آپ پہ فخر کرے گی, اور ہم سب اہلیان حجیرہ کی نوجوان نسل پہ فخر کریں گے. اور آج بھی ہمیں فخر ہے. آئیے ہماری صفوں میں شامل ہو جائیے تاکہ ہم آپ کی بہتر تعلیم و تربیت کر کے آپ کو ایک آرامد انسان بنا سکیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ.